صلاۃ الخیر کے بارے میں کہتے ہیں، صلاۃ التوبہ کے بارے میں کہتے ہیں، اور قضاء الفجر کے بارے میں کہتے ہیں. فکر بے شمار نوافل بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی سورت نماز نمبر ہے جس کے اندر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ پڑے تو آپ کو اتنا ثواب مل جائے گا، اتنا ثواب مل جائے گا. میں کہا ٹھیک ہے، میں اس بات کا انکار نہیں کرتا، میں اس بات کا انکار نہیں کرتا. پورا پاکستان سن رہا ہے اس بات کو. میں نے جمعہ میں بھی یاد کیا تھا، میں نے کہا اللہ کے ولیوں آپ سے نفلوں کا ثواب نہیں کیا جائے گا. قبر میں نہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ کتنے نفل پڑے تھے، نفل پڑے تھے کہ نہیں، لیکن یہ سوال ضرور کیا جائے گا آپ کو فرض پڑے تھے کہ نہیں پڑے تھے. یہ رات عبادت کی رات ہے، تو اس رات میں جو آپ کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ نمازیں ادا کریں. کوئی فرض بھی اتر جائے گا، عبادت کا ثواب بھی مل جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فرض ادا کریں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اللہ آپ کو معذرت کر دے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. کوئی دیکھو نا کہ اگر 100 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، 100 رکعت نماز نفل کا مطلب یہ ہے کہ 50 مرتبہ 2 رکعت پڑھنا، 50 مرتبہ 2 رکعت پڑھنا. اور فجر کی کتنی لگتے ہیں؟ 2 لگتے ہیں. یعنی اگر 100 رکعت نماز نفل پڑھے گا بندہ تو اس کو 50 مرتبہ نفل پڑھنے پڑیں گے، 50 سلام اس کو پڑھنے پڑیں گے. تو کم از کم 50 ہمارے فجر کو ادا ہو گئے، فرض بھی اتر گیا اور ثواب بھی مل گیا. اللہ بھی راضی ہو گیا، اس کا حبیب بھی راضی ہو گیا، عبادت بھی ہوگی. ذکر و اذکار کو میں نے کچھ اچھا سب بھی حیران ہو کے سنتا ہے کہ یہ اعتبار کرا. باقی وہ ساتھی اور سے وہ بھی آ کے کھڑے ہو گئے ہمارے ہماری گروہ کے سامنے. تو اس کے بعد ان سے کہنے لگے یار اللہ جو فرض نماز نکال بندہ سامنے کا بنا کے 10 کہنا ہے سامنے کا بنا تو علاج ہے فرض نے کوئی نہیں ہے. میں کہتا ہوں فرض اور واجب پہلے ہوتا ہے، سب سے پہلے عقیدہ کا سب سے پہلے فرض اور واجب ادا کریں. ہاں اس کے بعد اللہ آپ کو توفیق دے دیتے ہیں. ہمیں پڑھا گیا صدقہ خیرات آپ سے اللہ کو ایک دن بھی سوال نہیں کرے گا تو نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا. زکات کے بارے میں سوال کیا تو صدقہ خیرات کر کر کے پورے زمانے میں اپنا نام بنا لے لیکن زکات کو ادا نہیں کرے. نہیں، ایسا نہیں ہے. پہلے زکات ادا کر میرے بھائی، وہ تیرے پر فرض ہے، اس کا تجھ سے سوال کیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ تجھے محرومہ کیا جائے گا. جو زکات نہیں دے گا نا اللہ کو بھی تجھے فضیلتیں عطا فرمائے گا. زکات دینے والے محروم نہیں رہیں گے، وہ بھی صدقے بھی کی ایک قسم ہے لیکن صدقہ واجبہ ہے. ہاں زکات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اب رمضان شریف کئی بار آئے نا تو لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ میری بیگم کے پاس اتنا سونا ہے ہی اس کا تو کوئی کمانے والا ہے ہی کوئی نہیں، تو وہ کہا زکات دے یا نہ دے. جب ماننے والی بات ہے، ڈبی ماننے والی بات ہے، اللہ کی بتائے کہ اللہ نے ضرورت پہلے دے بیگم کو دیا تو بعد میں جنم میں قادر کرنا. یہ سلیم صاحب سے تشریف فرما ہوتے ہیں ہماری تفسیر کی کلاس میں. یہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں. پھر ڈاکٹر صاحب سے پوچھو، ان سے پوچھو اللہ کیا کہتا ہے. وہ دینے سے مال کو بڑھاتا ہے، روکنے سے کم کر دیتا ہے. دینے والا یہ عجیب بات ہے نا. بندے کو لگا ہم کہتے ہیں سود کھائیں، حرام خوری کریں، حرام کھائیں، بچا کے رکھیں تو ہمارا مال بڑھتا ہے. اللہ کہتا ہے اللہ کے نام کو دینے سے میرا مال بڑھتا ہے. ہمارے بیان سے گڑبڑا گیا نا جی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا علم نامے سے اللہ کا گڑبڑا ہے. جو اللہ نے کہا بڑھے گا تو بڑھے گا، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میرا میتھ کیا کہے، میرا علم کیا کہے، میرا علم نامے سے مجھے بدل کو میرا رب جانتا ہے. وہ کہہ رہے زکات دینے سے تیرا مال بڑھے گا تو بڑھے گا. اللہ کی امت یقین رکھ جس نے پہلے تو وہ مال دیا ہے اس کے بعد میں وہ تجھے دوبارہ دینے میں قادر ہے. لوگ پوچھیں گے وہ بیٹے کو زکات دے سکتے ہیں، بیٹی کو زکات دے سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ کے بندے کیا کر رہا ہے یار. زکات تیرے مال کی نیت ہے. تو بچوں کے منہ میں گندگی ڈالنا چاہتے ہیں، وہ بچوں کے منہ میں گند ڈالنا چاہتے ہیں، بلائیں ڈالنا چاہتے ہیں، مصیبتیں ڈالنا چاہتے ہیں. یہ مصیبت بن چکا ہے وہ مال. سال کو ہونے پر جو زکات کی حق میں تیرے پاس پڑا ہوا ہے وہ مال تیرے لیے مصیبت بن چکا ہے، بلا بن چکا ہے، آفت بن چکا ہے، بیماری بن چکا ہے. غریب کے لیے وہ آسانی والا بن چکا ہے، غریب کے لیے مشکلات کا حل بن چکا ہے. اب اپنی مصیبت کو دور کر، اپنی بناؤ کو اتارتے ہوئے اگلے کو دے دے، محتاج کو دے، مسکین کو دے، اپنے قریبی کو دے. وہاں سے تیری بلائیں کر جائیں گی، وہاں سے اس کی حاجت پوری ہو جائے گی. یہ ان باتوں کا پیغام ہے. اچھا ہم نے الحمدللہ یہ روایتی
तमिलनाडु में, फारसी में, पंजाबी में, इसी तरह आप इंग्लिश के अंदर मैं बयान के लिए दावत दूंगा। मुख्तसर से वक्त के लिए गाड़ी मोहम्मद तानिया साहब को, ये BS का स्टूडेंट भी है, आप तालिब भी है और सारा हमारे मस्जिद का खादिम भी है, इसे आप सुनते हैं, सामने जरा सुनो, यानी जरा इस्तेमाल कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। First of all my Islamic brothers, as we all know, that at these very moments, these are very divine moments we are experiencing right now. For it is the 8th month of Islamic calendar, Shaban. The whole month has a unique significance. The beloved Prophet Muhammad said about it, Shaban is my month. The whole month is full of blessings, but there is a night when the mercy of our Creator is at the peak, and is at the 15th night, which is known as the Laylatul Barat. And in Urdu, simply we call it Shab-e Barat. The virtue of this night is stated that in this blessed night, Hazrat Ali Karramallahu wajhahu Kareem was found on his mount once as usual. He came out, looked towards the heavens and said, in this night, Dawood, the Prophet Muhammad, the Prophet of Allah Azza wa Jal, looked towards the heavens and said, this is the time if one prays of some time, one prays for something, no matter whatsoever, Allah Azza wa Jal will grant him. If someone seeks forgiveness of his sins, he will be forgiven, provided he is not one of his followings. A person who collects taxes unlawfully, a magician, a kahin who is fortune and the fortune incidents, and a musician. Then he prayed with the following words, O Allah Azza wa Jal, cherisher of Dawood, who give one who prays or seeks forgiveness of this sin in this night. The unfortunate, most dear Islamic brothers, after having read about the above-mentioned narration, we must prepare ourselves to gain maximum blessings of this night. But for stop for a while and read the following hadith, that Aisha narrates that beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam once said, Hazrat Ibrahim alayhi salam came to me and said, in this blessed night, Allah Azza wa Jal frees his bondmen from the hell, and the number of those who are free is like the number of strands of hair on the walls of the Banu Qalb. Arab tribe famous for its livestock, but any of these who are non-Muslims or grudge or sever the tithe and the hang the clothes, out of arrogance or disobey their parents, to consume alcohol as an inhabitant, will be deprived of the mercy, and Allah will not look towards them with mercy. Dear Islamic brothers, we must sit for a while and perform a self-analysis, because if we are any of those mentioned, then we will be deprived of the blessings of the night, and it is a really great disaster for a Muslim to be deprived of the mercy of Allah Azza wa Jal. Let us make a sincere repentance and make firm intention that from now and onward we will not indulge in any of these sins mentioned above. Many readers will naturally ask, what is the best way of acquiring the blessings of the night? The answer is to sit in the company of scholars, righteous people who can educate you in the best regard, like this method is being done right now. Try to perform all your salahs that has been told ahead, or all your obligatory salahs that end with congregations. Observe fast on the 15th day of Shaban. This is the Prophet saying in this regard, as was the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stated. Whenever you find the night of 15th Shaban, worship Allah in the night and observe fast in the day. Another way which will prove comprehensive in this regard, in my humble understanding, is to participate in any of the congregations held in any masjid, like here is a Mecca, a very good congregation where scholars like Muhammad Usman Sahab are performing very good speeches and giving very good salahs to all of them. And that's the main topic, that's the main lesson today's this congregation here. And second, that according to the Quran, on this night, Allah Azza wa Jal, who wants forgiveness, Allah Azza wa Jal said, who wants forgiveness, I will forgive you. Who wants food, I will provide food. Believe that Allah said that throughout the night until it was Fajr, the time when the Muslims pray at dawn, it is believed that on this day the destinies of all the people written by Allah, taking them on their fast days, and when He also forgive the sinners. On this night
that doors of the mercy and forgiveness are wide open on this time. However, some qualities and unacceptable will not be shown any mercy. For example, a person who clears conflicts between two Muslims, or a person who wrongly takes away the right and property of another Muslim and has not rectified himself. This occasion is celebrated with great fervor all over the South Asia, including India, Pakistan, Central Asia, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan. And this is celebrated with the people starting out with the most heightened praise and praying, reciting the Quran on the song. Sometimes night vigils along with prayers are also organized, but generally people mostly pray at the home and with their own families. And last, that in the Quran, Allah said, that every soul has to die, every entity has to be perished one day, and we have to be careful, we have to do our homework, the assignment that we have been given, and we must do whatever it takes to do good and be a pious and a sacred person and follow the divine rules, follow the divine sanctions and everything within our hand. And this is the key lesson, and thank you very much. ماشاءاللہ جی اپنے مخصوص انداز میں بھائی محمد دانیال صاحب نے ہمارے پروگرام کو منور کیا. سامعین زیر احترام کے جہاں پر یہ داخل ہمیں اور پیغام کرتی ایک بڑی خوبصورت سی بات. میں ابھی یہ بدر شاہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے جی, علامہ باقی علامہ دوسری جلد ہے, صفحہ نمبر 101 ہے. اما علمتا ان الشہداء احیاء اللہ تعالیٰ نبذتهم بالداخلات دارما وان اللہ قد بعث لارواح الشہداء في هذه الليلة لتروح خبر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تلك الليلة ليلة النصف من شعبان. ہمارے قرآن اور حدیث کے مطابق شہداء زندہ ہے. قرآن اور حدیث کے مطابق بے شمار مرتبہ میں نے عرض کیا ہے, شہیدوں کی روحیں زندہ ہے. کیا کہتے ہیں کہ احیان لا یموتون فانما هي نقلۃ من دار الى دار. اور نام اس چیز کا نہیں ہے مر گیا, ختم ہو گیا, مٹ گیا, نہیں. نقل مکانی کرنا ہے, نقلۃ دار الى دار, ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جانے کا نام موت ہے. ایک گھر سے دوسرے گھر چلے جانے کا نام. وانما قد بعث لارواح الشهداء, اور اللہ تعالیٰ اس رات کو سارے جتنے بھی قیامت شہید ہونے والے ہیں اور تمام کے تمام شہیدوں کی روحوں کو بلا کے کہتا ہے, بھائی ادھر سارے شہداء کٹھے ہو گئے. پروردگار حکم فرمایا جاؤ میرے محبوب کے روضے کی زیارت کر کے آؤ. اور وہ کہتے ہیں یہ کون سی رات ہوتی ہے؟ لیلۃ من نصف شعبان, یہ 15ویں رات ہوتی ہے شعبان کی, شب برات ہوتی ہے. آج سارے شہیدوں کی روح میرے مصطفیٰ کے در پر کھڑی ہوگی. ہم اللہ کے حبیب سے دعا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کبھی ہمیں بھی تو عزت عطا فرما دو نا. چھوڑے دے میں صدمے
جب سرکار عزت کرتے ہیں تو بھائی کوئی رکاوٹ نہیں کرنی کوئی. میرے شیخ طریقت حضور والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نا حاضری دینے کے لیے گئے، عمرہ کرنے کے لیے گئے، تو میرے ساتھ ان کے ایک دوست تھے مدد اسلام صاحب، کہنے لگے کہ وہ ہر سال جایا کرتے ہیں. انہوں نے ایک سال میں جی وہاں پر حاضری دی، تو اگلے سال انہوں نے ابا جی سے بھی کہا، ابا جی جیون جو ہے ٹاؤن میں جمع پڑھاتے تھے، انہوں نے کہا کہ راؤ صاحب آپ نے اس سب میرے ساتھ چلا. ابا جی کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی اتنا سرمایہ نہیں ہے. کہا آپ اس بات کی مدد نہ کریں. کہتے خیر مجھے لے گئے. لے جانے کے بعد نہ جی وہاں پر ایک بندہ دکھایا. انہوں نے کہا کہ یہ بندہ ہے، اس کو میں 19 سال سے دیکھ رہا ہوں. یہ 19 سال سے جہاں پر مسجد نبی کا دروازہ نا جہاں جوتیاں اتارتے ہیں، بس یہ یہیں تک آتا ہے، اندر نہیں جاتا، اور یہ یہیں سے واپس آ جاتا. کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کو دکھایا تو ابا جی کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، اتنا سفر کر کے آتے ہو، ساتھ سے آتے ہو اور یہاں پر آ کے رک جاتے ہو، یہاں سے آگے جاتے ہی نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس نے بات بڑی کمال کی. اس نے کہا کتوں کا کام ہے در کی رکھوالی کرنا، کتوں کا کام ہے در کی رکھوالی کرنا، اور کتے دروازوں پر یہ اچھے لگتے ہیں، کمروں کے اندر نہیں اچھے لگتے. مالک بلانے کو الگ بات ہے، لیکن کتے کی اوقات مالک کے در تک ہے. جہاں پر مالک کے جوتے ہوں وہاں پر وہ ڈیرا لگا ہے. تو کہتے ابھی ہماری یہ بات چل ہی رہی تھی، اندر سے عربی آیا، اس نے کہا چل اندر آ کے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. بھئی یہ تو قرآن کی بات ہے نا. کئیوں کو جاتے ہوئے دیدار نصیب ہو جاتا ہے، اور کئی ایسے ہیں جن کو خواب میں سرکار دیدار کروا دیتے ہیں. اور یار کچھ بھی نہ ہو تو چلے کم از کم قبر میں تو دیدار ہو ہی جائے گا نا. قبر میں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو تو بابا مجھے تو صرف اس حساب کے اوپر انہیں کے اوپر یقین ہے کہ وہ کرم کریں گے انشاءاللہ. باقی ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں. ہم تو انہیں سے امید لگا کے بیٹھے کہ یا رسول اللہ کو نگاہ کرم ہمیں نہیں کرتے. اگر نگاہ کرم کس طرح شہیدوں کی روحوں کو تو عزت فرماتا ہے، جاؤ میرے محبوب کے دربار سے حاضری دے کے آؤ، یا اللہ ہمیں بھی عزت فرما دے، ہم بھی جو ہے میرے محبوب کے در کی حاضری نصیب کر دیں. سامنے سے احترام والے احتشام، یہ وہ رات ہے. میں نے یہ بات کیوں کی ہے؟ عن ابن عباس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ يقدر المقادیر فی لیلۃ البراۃ فاذا كان لیلۃ القدر سلمها الى ارواحها. اللہ تعالیٰ کی رات میں تقدیروں کو فیصلے کرتا ہے اور فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے. تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آتا جب تو تقدیر لکھے تو اتنے ساتھ یہ بھی فیصلہ کر دے کہ یہ میرا گندا بندہ اس سال میرے محبوب کے روزے سے ہو کے آئے گا. یعنی تقدیریں لکھی جا رہی ہیں تو اس سال ہمارے لیے وہ فیصلہ لکھ دے، اس کا کون سا کچھ جانا ہے. یعنی رحمت دریا الہی حقم مولا میرا جے قدرت بخش مینوں رحمت ہے. اور اذن ہونا، ایک اشارہ ہونا، ایک حکم ہونا. لاؤ فرشتوں دیکھو اس سال اس کے اس عادت میں اس کا دیکھ دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کی حاضری کی ہوگی. انشاءاللہ سبھی حضور صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضور تشریف لائے، حضور کی صلاح سے ہمارے دلوں کو منور کریں. ذرا استقبال کیجیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میری طرف سے تمام جو وزارت شکلات ہیں حضور سے بنتے ہیں علماء صاحب کے بچے ہیں، یہ تماسن آداب. دوسرا یہ خوش بختی ہے ہماری کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہے، عطا فرمائی ہے، یہاں مسجد کے اندر آنے کا موقع بن گیا ہے. ہم آئیں اللہ کے رسول کے کرائیں، اللہ کے نبی کا وسیلہ دے کے ان کے حوالہ دے کے اپنی گناہوں کی بخشش کرائیں، ساتھیوں کی بخشش کرائیں. اور جو آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ جاتی کی ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں گے. کسی نے آپ کے ساتھ کی ہے تو اس سے آپ چاہتے ہو کہ وہ بھی کہتے ہیں اللہ کا وسیلہ دے گا کہ اے اللہ اپنے پیارے نبی کا صدقہ سے اس کے دل میں میرے لیے نبی فرما کے اس کو بھی کہہ دو مجھے معاف کر. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں بیٹھنا اٹھنا آنا جانا. خطیب صاحب ماشاء اللہ بہت محبت کے ساتھ
ہمیں احادیث کے حوالہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارا تک پہنچا رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا بتانا ہمیں عمل کر کے ہمارے سب کے لیے ذریعہ نجات بنا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نعت عرض کروں گا. میرا ساتھ میں نظرانہ ہے عقیدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلی اللہ علیہ
جب دیا پڑیا نے سونے نے ڈولا جب دیا پڑیا نے سونے نے ڈولا نہ ریا نے ڈولا نہ پیا نے ڈولا نہ ریا نے ڈولا نہ پیا نے ڈولا بھول گئے نے گیتا تے غزلہ دے چسکے بھول گئے نے گیتا تے غزلہ دے چسکے تو دے گیت گا کے مزہ گیا ایوب آکر سرداران جا کے ایوب آکر سرداران جا کے وہ ڈاچی گلو گئی میرے بھورے آکے وہ ڈاچی گلو گئی میرے بھورے آکے اے بڑا مان رکھے آجے غریباں دے آگے بڑا مان رکھے آجے غریباں دے آگے اے کلی سجا کے بزا گیا اکبر تے اصغر میں پانی کو آئے پانی شیر غازی دے بازو کٹائے پانی شیر غازی دے بازو کٹائے مگر جیڑے کیتے سی باغے میں نانا مگر جیڑے کیتے سی باغے میں نانا وہ وعدے نبھا کے بزا گیا آخر پہ مجھے بولے کیا اس طرح راحت بھی ہو گئی زیارت بھی ہو گئی یہ قبر کا منظر ہے راحت بھی ہو گئی زیارت بھی ہو گئی تے اکھیاں دی نالے تلاوت بھی ہو گئی تے اکھیاں دی نالے تلاوت بھی ہو گئی شاکر اسی مرنے تو ڈر دے شاکر اسی مرنے تو ڈر دے قبر چرا کے مزہ گیا کن لاگے سنیا میں سونے نے ارزاں ٹکڑے سنا کے مزہ گیا پلیز دوسری رہنا اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ قدم چوما سر تو جان پارا یا رسول اللہ قدم چوما سر تو جان پارا یا رسول اللہ تیرے حسن دا
بیٹھی جے پوری ایک منگے سخاوت بے مثل بیٹھی جے پوری درم دیجے نظر ہووے نہ سکن اس دے بوٹے کرم دیجے نظر ہووے نہ سکن اس دے
سامنے سے احترام علیہ السلام اب انشاءاللہ 10-15 منٹ بیان کر کے آپ ختم کرتے ہیں تاکہ آرام جس نے عبادت کرنی وہ عبادت کرے جس نے آرام کرنا ہے وہ آرام کرے تاکہ اب آپ آرام سے لنگر پانی کر کے آرام کریں اور پھر صبح فجر کی نماز کا باقی اہتمام لازمی کریں ساری رات کا آپ کو ثواب ہوتا ہے سامنے سے احترام شام میں ابھی وعدہ کرتے ہوئے لطائف المعارف کے اندر چند اشعار ہیں بڑے کمال کہتے ہیں فقم لیلۃ النصف الشریف مصلیہ فاشرق بعد الشهر لیلۃ النصف کی کتنے تو کھڑا ہو شب برات میں نفل پڑھتا ہے اس ماہ مبارک کی عزت بھی کر کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اس رات کو غفلت میں گزار دیتے ہیں حالانکہ ان کی کتاب بند ہو چکی ہے اللہ اکبر میں نہیں میرے شیخ طریقہ حضور سید والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے آپ سینٹرل جیل میں درس دیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ سب سے جو خوفناک کیفیت تاری ہوتی تھی نا اس بندے کے اوپر کیفیت تاری ہوتی تھی جس کو کارپیٹری میں بند کر دیا جاتا اور اس کو کہہ دیا جاتا تھا پرانے دن دن جو ہے نا موت ہے پھانسی لگا دی جائے گی تو اس کی کیفیت دنیا سے وہ بالکل نہ صوفی صافی ہو جاتا تھا ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے وہ جتنی آکر چھاکر ہے سب ختم ہو جاتا یہ لطائف تمہارے مارے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے یہ تو وہ رات ہے جس رات کی کتاب بند کر دی گئی تجھے تو چاہیے تھا کہ اللہ کے بندے اللہ کو راضی کرنا مسجد میں ابھی دیکھو نا عبادت کی رات ہے یہ پتہ نہیں اگلے سال میں نصیب ہوتی ہے ہم کو پتہ شاید ہمارا اس میں نام میرا تو اگلے مہینے ہے یعنی رمضان کی پتہ نہیں مجھے نصیب ہوگا کہ نہیں تو اللہ کے بندے اس رات کو آپ کے مسجد میں عبادت کرتا پھر کہتے ہیں مقام میں پتہ اب بات پھر مثل غافلہ وقد نسخت فیہ صحیفۃ حفظہ اور کہتے ہیں کہ زندگی کی مدت پوری ہونے سے پہلے نیکی کا کام کر لے اور اچانک آنے کے اثرات سے خود کو بچا پوری موت سے بندہ کوئی بچتا ہے جو اللہ اور اس کا رسول کو راضی کر دیتا ہے میں اللہ تعالیٰ معاف کرے جب کبھی باہر شہروں کی طرف درس و واعظ کے لیے جاؤں میں جاتا ہوں درس و واعظ کے لیے جاتا ہوں اور میرا مقصد ہی بولی تو آج ساتھ میں بڑے اچھے عجیب قسم کے بچے بہت سارے میں جا رہے ہوتے ہیں وہ گل مارتے ہیں اور وہ گرتے ہیں پیچھے ترازا ان کے سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے وہ سر پچک کے نا دماغ باہر آ جاتا ہے وہ تھوڑا الگ پڑا ہوتا ہے وہ سارا اوپر سے غائب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا معاف کرے ماں باپ کو جیتے تھی کرے کر جاتے ہیں نوجوان موت کی کوئی بہت ہی صدمہ تو نہیں ہے نا تو جہاز پہ جاتے ہیں بیٹا ماں باپ کا ختم ہو بیٹی بڑی نکل جاتے ہیں اب وہ کیا بیچارے کریں چھاپڑوں سے تو رکھتے ہیں اب تو وہ ملتے نہیں کچھ پتہ نہیں کیا کہاں پر وہ چلا گیا حادثات کر رہا معاف کرے ایسے عجیب عجیب حادثات ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا دھڑ کس کا کام کس کی سر کس کا یہ عجیب عجیب کیفیت ہو گیا تو لگایا تو ہمارے بارے میں تو ہے کہ بندے بڑی بہت سے اپنے آپ کو بچا دیا اپنے آپ کو بچا پھر وہ کہتے ہیں کہ وسن رہا للہ واحسن رجاء لتسبن عند القرب منه بلطفه اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے شب رات کے دن شب کو عبادت کا دن کا گزر اللہ تعالیٰ سے اچھی امید واپس وابستہ کر اللہ تیرے اوپر جو ہے وہ لطف و کرم کرے گا اور تیری مصیبتوں کو دور فرما دے گا یہاں پر سامنے دل کرام والاحتشام آج ہم بیٹھ کے اللہ کو راضی کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم مسجد میں آئے ہم نے مسجد کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنا ہم نے قرآن سنا ہم نے حدیث سنی ہم نے ذکر و اذکار کا سلسلہ سنا ایک دنیا کے اندر باہر بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں جو اس وقت تمام شرابوں کے اندر غفلت کے اندر پھیلے ہوئے ہیں سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک جا کر لیکن ایک جاگنا جانتے ہیں ایک جاگنا جانتے ہی نہیں ایک جاگنا
سب کو تبلیغ کریں گے، وہ تو کر رہا اپنی ذات کے لیے کر رہا، کوئی سننے واسطے لوگ ہیں ابھی کے جانتے ہوئی تو جگہ پر قرآن کہتا ہے کہ پیارے محبوب کریم علیہ السلام انہیں کمائی ہوتی ہے، یہ تو ہوتا ہے، یہ لوگ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، یہ چلتے پھرتے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کافر زندہ نہیں ہے، ہوتا ہے۔ شامل رہے کام یاد رکھیے، میں نے اپنی زندگی سے ایک سبق سیکھا ہے، مشکل مرد کوئی ساتھ نہیں دیتا، پنکھا بیٹا آگے بھائی ساتھ نہیں دیتا، ہمیں سب نے بہن بھائی کرنا، غربت کے وقت کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ آج بابا میرے پاس آگے ختم ہوتے میں میرا کوئی نام نکل رہا ہے، کروڑ 2 کروڑ کی لاٹری نکل رہا ہے، کہ نام دنیا ساری نسی آئے گی، تو سارے مامے کا منڈا ہے، تو سارے بھوپی کا منڈا ہے، اب تو میرے مامے کے پتر کے دلی کا منڈا ہے، اتنا اوپر میں 6 سدے بھروں کی ساری رشتے داری نکل آئے گی۔ لیکن سلطان صاحب فرماتے ہیں حسن دیکھے اور اس کی قبر اپنے یہ آپ کا وصیت کرنے کا قبرستان ہے، ادھر بھی قبرستان ہے، ادھر بھی قبرستان ہے، میاں صاحب بھی قبرستان ہے، لاہور کے اطراف میں آپ کو کوئی قبرستان ملیں گے، لیکن لاہور
روشنی آپ کو عرش کے رسول کی قبر کے اوپر ملے گی. ہاں عرش کے رسول کا وہ ایسا دار ہے، ایسا دار ہے. قبر کے اندر کوئی معاملہ والوں نے آج تک سروس شروع نہیں کی، وہ سروس ہے عشق رسول کی. آپ کو عشق رسول سچا عاشق رسول بننا. اور پھر دیکھ غازی الدین شہید کو ہم نے دیکھا، نہ رنگ نہ نسل نہ قوم، او بابا کچھ نہیں پلے نہیں، پلے ایک عشق رسول. کدی تے جناب درخانہ کا منڈا، کدی جناب امانہ کا منڈا، کدی پٹھان کا منڈا، تیرا بھی عشق رسول کا سچا دعویٰ کرے، اللہ اس کی قبر کو روشن کر دیتا ہے. نسلیں نہیں دیکھیا جاندیاں، نسلیں نہیں دیکھیا جاندیاں، شکلیں نہیں دیکھیا جاندیاں، بس آپ کی نگاہ دیکھی جاتی ہے. میں کس کے اوپر گئی ہے بھائی؟ اقبال کا دور ہے، علامہ اقبال کا دور ہے، قائد اعظم کا دور ہے، بڑے بڑے پیروں فقیروں کا دور ہے، لیکن یار کی نگاہ کسی اور پہ ہی پڑ گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے عشق میں کوئی شک کر رہے ہیں، نہیں. بات تو یہ ہے نا کہ اپنے تو سارے ہی ہیں، کچھ خاص بھی ہوتے ہیں. حضور کے سارے صحابہ شانہ والے ہیں، لیکن بلال لاؤنا ایک ہوگا. حضور کے سارے ہی عاشق ہیں. کون ہے جن کو حضور عاشق نہیں ہے؟ لیکن میں کعبے کے اوپر ہاتھی سے نہیں چڑھایا جاتا. کعبے کے اوپر چڑھانے کے لیے بابا کچھ اور ہی منزلیں ہوتی ہیں. وہ پیچھے منزل طے کرنی پڑتی ہے، وہ مشکلوں کی، وہ تکلیفوں کی، وہ پہاڑوں کی منزلیں طے کر وہ اپنا یہ قائد اعظم محمد علی جناح، یہ ایک ایسا فقیر ہمارے ملک پاکستان کا ہوا رہنما کہ یہ کہتا تھا ایک دفعہ وہ انکار کر دے، میں نے قدر نہیں کیا، کسی عدالت میں ضرورت نہیں اس کو پھانسی چڑھانے. انہوں نے کہا آپ ایک بار انکار کرتے جانے کے بعد میں انکار کرا کہ میں دشمن رسولوں والا واہ بھائی واہ. ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ پنجاب ہے نا، پنجاب، اس پنجاب کے اندر کوئی بھی مجاہد گزرا ہی نہیں. یہ پنجاب کے اندر لوگ بھینسوں میں دودھ پی کے نہیں، خود بھی بھینسیں بن چکی ہیں، ان کے اندر کوئی جذبہ ہے ہی نہیں. میں کہتا ہوں تھوڑی سی اجازت دو، پھر ہم تمہیں بتائیں گے اس کا رسول کا جذبہ ہمارے اندر کتنا ہے. ہم پانے گندے ہوئے، پانے گندے ہوئے، پانے جو مرضی ہوئے، لیکن اس کے رسول اللہ چیز ہے بھائی. جب بات یاد کیا ہے کہ پھر ہمارے پیمانے کچھ اور ہے. دنیا کے اندر ہمارے پیمانے جو فرضی ہوں، دنیا کے اندر ہمارے گھر کے اندر معاملات جیسے بدل ہوں، معاشرے میں جیسے بدل ہوں، لیکن جب یاد کی بات آئے گی پھر ہمارے پیمانے بدل جائیں گے. پھر ہم کسی اور کی طرف دیکھنے والے نہیں، بلکہ پھر ہم کہیں گے دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، اور ویسے میں چل جائیں تینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. او بابا ہم کو حضور کے غلام ہیں، ایک دفعہ تم اجازت دو، لے رب الکعبہ کی قسمیں دے شام سے پہلے تو ہمیں کشمیر کا آزاد کرنے کے لیے نکال دو. وہ نہیں کر دو کشمیر 70 سال ہو گئے تو کشمیر نہیں آزاد ہے. ہم پیسوں کا دودھ پی کے کسی نہیں ہو گئے، لیکن الگ بات ہے کہ ہمارے پیمانے اپنا رکھنے کے لیے اور ہیں. لیکن جب بات اس کے رسول کی آئے گی، جب اگر رسول کی بات آئے پھر ہمارے پیمانے اور ہو جائیں گے. پھر ہم نے کسی کے آگے جھکنا نہیں. ہمارے ایک استاد ہے علامہ خاتون صاحب، اس نے بتا دیا کہ ایک بندہ اگر وہ کہتے تھے کہ یہ کون سی بات ہے، ایک دفعہ بھر میں میری تقریر کرواؤ اور شام کو پہلے کہ کشمیر کا آزاد ہو جائے، شام کو پہلے نہ آزاد ہو جائے، 70 سال ہو گئے، یہ کہیں ہے جناب برا ہوتا ہے. اور لاکھوں میری مسلمان بہنیں مائیں شہید ہو گئے، اس سے قربانیاں دے دی گئی، لاکھوں ماں نے قربانیاں دی ہیں. ابھی تک ان کو جو ہے وہ محبت کی پڑی ہوئی ہے. ابھی تک دعا کرو اللہ تعالیٰ اس رات کا صدقہ ہمیں غیرت والا لیڈر عطا فرمائے، غیرت والا لیڈر عطا فرمائے جو ملک پاکستان کے ساتھ ساتھ نظام مصطفیٰ کا بھی رکھا تھا. صرف ملک کا نہیں، یہ ملک جس کے صدقے ملا ہے اس تاجدار کا بھی وفادار ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف ملک کے لیے اور ملک کی
معیشت کے لیے وہ وفادار ہو، وہ جس نام پر لیا گیا ہے اس مقصد کا بھی وفادار ہونا چاہیے، جس کے نام پر لیا گیا ہے اس کے ساتھ بھی وفادار ہونا چاہیے۔ ہم نے یہ ملک لیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ اچھی بول رہے ہو یار، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، اور انشاءاللہ ہمارے بدعت کو دیکھیں گے، نجات صرف ایک ہی نظام میں ہے، وہ ہے میرے مصطفیٰ کا نظام۔ نجات صرف ایک ہی دین کے اندر ہے، وہ ہے دین اسلام۔ نجات ایک ہی رسول حیات کے اندر ہے، وہ ہے قرآن۔ لو خدا کی قسم قرآن کا نظام لے کے آؤ، نظام